ہر میں زباں تمہارے لیے، بدر میں ہے جاں تمہارے لیے، ہمارے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آئیے سلسلے کی ابتدا میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علی فإن الصلاۃ علی زکاۃ لکم، تم مجھ پر درود پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے اعمال کے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج کے سلسلے میں شرکت سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیۃً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو ایصال کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں چونکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بکثرت ہوگا، اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ جب جب نام نامی اسم گرامی آئے گا تو پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ بھی نیت کر لیجئے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں ہم نے اپنے کریم آقا، اپنے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور کے کچھ احوال حصول برکت کے لیے سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے ہجرت کی، سوئے مدینہ روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے مدینہ کا سفر، اس پر مدنی چینل پر پہلے ایک سلسلے میں کچھ بیان کیا جا چکا کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر مدینہ میں کن کن معجزات کا ظہور ہوا۔ ام معبد کے گھر میں سرکار کی جلوہ فرمائی ہوئی، سراقہ بن مالک بن جعصم اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا، اور ام معبد کے گھر میں ایمان کیسے پہنچا، سراقہ بن مالک بن جعصم یہ صحابیت کے مرتبے پر کس انداز میں فائز ہوئے۔ بریدہ اسلمی 70 تیر انداز لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے آیا تھا۔ یہ 70 کے 70 افراد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قافلے میں شامل ہو کر مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ تک
محبوب کے ساتھ ساتھ چلے، اور کس انداز میں بریدہ اسلمی نے دخول مدینہ کے وقت جب ہمارے آقا مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے تو اس وقت بریدہ اسلمی نے اپنا امامہ کھولا، امامہ کھولنے کے بعد اس کو اپنے نیزے کے ساتھ باندھا اور پرچم بنا کر لہراتا ہوا سرکار کے قافلے میں شامل رہا۔ یہ بہت سارے واقعات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر مدینہ کے دوران پیش آئے۔ ان واقعات کی طرف مزید نہیں بڑھوں گا کہ مدنی چینل کے ایک سلسلے میں تفصیل کے ساتھ ان پر کچھ کلام ہو چکا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ مدینہ طیبہ میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو وقت ظاہری زندگی کا گزارا، یہ وقت کس انداز کا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معمولات شریفہ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں کس طرح سے تھے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے شب و روز یہ محنت اور مشقت سے عبارت ہے۔ آرام سے بیٹھے رہنا، تساہل پسندی، سستی، کاہلی، ان چیزوں کا تو اس بارگاہ میں کوئی دخل تھا ہی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال سے لے کر اپنی مبارک زندگی کے ظاہری زندگی کے آخری دن تک یہ سارے کا سارا وقت مدینہ طیبہ میں بھی بڑی محنت کے ساتھ گزارا، اور ہر سال میں اتنے واقعات پیش آئے اور ایسے عظیم واقعات پیش آئے کہ جن کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہمارے سلسلے کا وقت ویسے ہی مختصر ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے جس بھی پہلو کو لیں گے، حقیقت تو یہی ہے، جس طرح پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات بیان ہوئی کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو جس بھی پہلو سے بیان کرنا شروع کریں گے، اسی پہلو پر اگر گفتگو کرتے 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 سلسلہ کلام کو بڑھاتے چلے جائیں تو بھی یہ چھوٹی سی زندگی اپنے اندر اتنی وسعت نہیں رکھتی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا، محبوب کے معجزات کا، محبوب کی حسین عادات کا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کا، محبوب کے پیارے پیارے افعال کا احاطہ کیا جا سکے۔ ہم تو جو بھی بیان کریں گے وہ حصول برکت کے لیے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی ذکر میں رب کریم ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، تھوڑا اختصار کے ساتھ نبوی دور کا کچھ بیان ہجرت کے ماہ و سال کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آج کا یہ سلسلہ اس اعتبار سے ایک منفرد سلسلہ ہوگا کہ اس عنوان پر، اس انداز میں، ہو سکتا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بہت ساروں نے یہ گفتگو نہ سنی ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہجرت کا پہلا سال ہے۔ ہجرت کے پہلے سال اسلام کی سب سے پہلی مسجد، مسجد قباء شریف، اس کی تعمیر کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جناب کلثوم بن حتم رضی اللہ عنہ کی زمین کو پسند فرمایا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں خاندان عمرو بن عوف کی کھجوریں خشک کی جاتی تھی۔ اسی جگہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہی وہ مسجد ہے جسے آج مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے اس مسجد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے،
وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جنہیں پاکی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس مسجد کا ایک نام مسجد تقویٰ بھی ہے۔ مسجد تقویٰ اس مناسبت سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی۔ قرآن نے ارشاد فرمایا لمسجد اسس علی التقویٰ، تو قرآن میں اس کو تقویٰ کے نام سے تعبیر کیا گیا، تو اس مسجد کا ایک نام مسجد تقویٰ بھی ہے۔ تفصیل کی طرف جاؤں گا، بات کسی اور طرف نکل جائے گی، اس لیے اپنے موضوع پر رہتے ہوئے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ حصہ لیا۔ خود ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے بڑے بڑے پتھر اٹھائے جس سے جسم مبارک خم ہو جاتا تھا۔ 14 یا 24 روز وادی قباء میں قیام کرنے کے بعد جمعہ کے دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قباء شریف سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ بنی سالم یہ آیا۔ قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا۔ یہ وہی مسجد ہے جو آج بھی مدینہ طیبہ میں موجود ہے اور مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ اہل شہر کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی۔ جذبات شوق میں مشتاقانہ استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ مختلف قبائل حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ بنو نجار ہتھیار سجائے قباء سے شہر تک 2 رویا صفیں باندھے ہوئے مستانہ وار چلتے چلے آ رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راستے میں تمام قبائل کی محبت کا شکریہ ادا کرتے، سب کو خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ شہر قریب آیا۔ اہل مدینہ کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ پردہ نشین عورتیں مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور شہر مدینہ کی بچیوں کی زبان پر یہ ترانے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا، وداع کی گھاٹیوں سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے کہ اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، تمام قبائل انصار جو راستہ میں تھے انتہائی جوش و مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر خدمت اقدس میں عرض کرتے، حضور ہمارے گھر میں تشریف فرما ہو جائیے نا، ہمارے قبیلے کو شرف بخشیے۔ مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سب محبین کو یہ ارشاد فرماتے، خلو سبیلہا فإنہا مامورۃ، میری اونٹنی کا رستہ چھوڑ دو، یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ یوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بڑھتی چلی گئی اور ایک مکان کے سامنے آ کر ٹھہری۔ یہ مکان عالی شان سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ان کے مکان میں قیام فرمایا۔ مدینہ طیبہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان باجماعت نماز پڑھ سکیں، اس لیے حاجت محسوس ہوئی کہ مدینہ طیبہ میں مسجد بنائی جائے۔ مدینہ طیبہ کے سفر میں مساجد کا سلسلہ، مسجد قباء بنی، قبیلہ بن سالم میں جلوہ گری ہوئی، مسجد جمعہ کا قیام عمل میں آتا ہے، جہاں مدینہ طیبہ میں مسجد کی حاجت محسوس ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ آپ نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا۔ لوگ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، آقا آپ کو ہماری جگہ پسند آ گئی، کیا ہمارے لیے یہ قیمت نہیں ہے؟ آپ نے ہماری جگہ کا انتخاب فرما لیا، حضور یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے۔ جب یہ خدمت اقدس میں عرض کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جگہ بغیر پیسوں کے تم سے نہیں لی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ جو ہے نا، یہ 2 یتیم بچوں کی ہے، میرے آقا تو در یتیم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اگر یہ جگہ بغیر پیسوں کے وصول فرما لیتے اور قبول کر لیتے وہ حضرات تو اعزاز سمجھتے، لیکن قیامت تک آنے والے زبان درازی کرتے رہتے کہ دیکھو یتیموں کا مال لے لیا، یتیموں کی جگہ لے کر مسجد بنا دی، تو ہمارے آقا تو ویسے ہی در رہی یتیم ہے، وہ تو ویسے ہی خالی جھولیاں بھرنے والے ہیں، وہ تو ویسے ہی دامن مراد کو گوہر مراد سے بھرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ارشاد فرمایا، ابو بکر اس جگہ کی قیمت ادا کرو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مسجد نبوی شریف جس کی زیارت کے لیے عاشقان رسول کی آنکھیں ترستی ہیں، دل مچلتے ہیں، ارمان مختلف طرح کی کیفیات اپناتے ہیں، اور بڑی عجیب سی کیف و مستی کا عالم ہوتا ہے جب ذکر مدینہ چھڑتا ہے، مسجد نبوی کی بات آتی ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف جس کی زیارت کے لیے اے عاشقان رسول آپ تڑپتے ہیں، یاد رکھیے گا اس مسجد کی تعمیر کے لیے جو پہلی جگہ لی گئی تھی، وہ پہلی جگہ کی قیمت ادا کرنے والی شخصیت جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو۔ ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ ہی میں سرکار کے نکاح میں آ چکی ہیں۔ یہاں مدینہ طیبہ میں ہجرت کے پہلے سال ان کی رخصتی ہوتی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف فرما ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت ولیمہ فرمائی۔ ہجرت کے پہلے سال ہی میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، لیکن ایک مسئلہ درپیش تھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے۔ یہ جو آج اذان دی جاتی ہے، یہ اس وقت اذان کا یہ سلسلہ نہیں تھا۔ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے، مختلف طرح کے مشورے ہوئے۔ کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آگ جلا دی جائے، لوگ آگ جلتی دیکھ کر مسجد میں آ جایا کریں۔ کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے، ناقوس کی آواز پورے مدینے میں گونجے گی تو لوگ اس کی آواز سن کر مسجد نبوی میں آ جایا کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں آراء پسند نہیں فرمائیں۔ حضرت عمر نے تجویز پیش کی، ہر نماز کے وقت ہم کسی آدمی کو بھیج دیا کریں جو پوری مسلم آبادی میں جا کر نماز کا اعلان کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابتداءً ان کی اس رائے کو پسند فرمایا، ارشاد فرمایا یہ کام بلال کے ذمے کر دو، وہ نمازوں کے وقت لوگوں کو جا کر صدا دے کر آیا کریں اور یہ جملہ کہا کریں الصلاۃ جامعۃ۔ ابتدا اس انداز میں ہوئی۔ اسی دوران صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک آنے والا آتا ہے اور یہ اذان کے کلمات جو آج ہم ادا کرتے ہیں وہ کھڑا ہو کر یہ اذان کے کلمات دہراتا ہے۔ وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر اپنا خواب پیش کیا۔ اتنے میں کچھ اور صحابہ نے بھی اس خواب کا تذکرہ کیا، حضور میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے۔ ایک اور صاحب کہتے ہیں حضور میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے۔ سرکار نے یہ کلمات پسند فرمائے۔ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو حکم ارشاد فرمایا یہ کلمات بلال کو سکھا دو۔ بلال تم سب میں رفیع الصوت یعنی بلند آواز والے، وہ ان کلمات کے ساتھ اذان دیا کریں گے۔ بلال یہ کلمات کہا کریں گے، اذان دیا کریں گے، اس اذان کو سن کر تم سب نماز ادا کرنے کے لیے آ جایا کرنا۔ یہ ہجرت کے پہلے سال یہ واقعہ بھی ہوا۔ مدینہ طیبہ میں انصار کے علاوہ پچھلے سلسلے میں بھی آپ نے سنا یہودی بھی آباد تھے۔ ان یہودیوں کے 3 قبائل یہاں آباد تھے، بنی قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظہ۔ مدینہ کے اطراف میں بھی یہ آباد تھے۔ نہایت مضبوط مکانات اور مستحکم قلعے ان حضرات نے بنائے ہوئے تھے۔ ہجرت سے پہلے چونکہ یہود و انصار کا آپس میں اختلاف رہا کرتا تھا، وہ اختلاف اب بھی باقی تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک کرنے کے لیے ایک معاہدہ تحریر کروایا، دونوں قبائل کو جمع کیا، ان کے سرداروں کو بٹھایا، مدینہ طیبہ کا امن برقرار رہے اور ان کی آپس میں کوئی جنگ کا سلسلہ شروع نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تحریری معاہدہ کروایا۔ اس معاہدے میں کیا کیا چیزیں درج کی گئیں؟ وہ متعدد چیزیں تھیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے اس لیے اختصار کے پیش نظر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ان میں سے صرف 1-2 چیزیں آپ کی توجہ کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔
خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلتا آ رہا تھا وہ اب بھی قائم ہوگا۔ یہودیوں کو مذہبی رسومات کی ادائیگی میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ یہودی اور مسلمان کسی کو بھی اگر کوئی لڑائی پیش آتی ہے تو ایک دوسرے کی مدد کرے گا۔ اگر مدینہ طیبہ پر کوئی حملہ ہوا تو دونوں فریق مل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ اس طرح کی کچھ شرائط وغیرہ باہمی طے ہوئی، اس پر یہ معاہدہ ہوا، اور مدینہ طیبہ میں جو قبائل آپس میں دستوں قریبان ہو سکتے تھے وہ امن و آشتی کے ساتھ رہنے لگے۔ یہ ہجرت کے پہلے سال یہ چند ایک واقعات پیش آئے۔ اختصار کے پیش نظر کئی ایک چیزیں درمیان سے میں نے چھوڑی۔ ہجرت کا دوسرا سال آیا۔ ہجرت کے دوسرے سال کئی ایک واقعات رونما ہوئے۔ تحویل قبلہ والا واقعہ، پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ ہجرت کے پہلے سال بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا سلسلہ رہا، لیکن ہجرت کے 16 یا 17 ماہ کے بعد بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کعبہ بنا، قبلہ بنا، اور اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اسی سال 12 صفر المظفر کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلہ میں تلوار اٹھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ اسی سال آیت جہاد نازل ہوئی۔ سب سے پہلے جو ایک لشکر کفار کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا اس کا نام سریہ حمزہ رکھا گیا، وہ بھی اسی سال روانہ ہوا۔ اسی سال عبیدہ ابن حارث 80 مہاجرین کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر رابغ کی طرف روانہ ہوئے، مگر کفار مقابلہ نہ کر سکے اور میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی سال ذوالقعدہ میں سریہ سعد بن ابی وقاص رونما ہوا۔ اسی سال غزوہ ابوا پیش آیا۔ یہ سب سے پہلا غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاد کے ارادہ سے ماہ صفر 2 ہجری میں مہاجرین کے ساتھ نکلے اور 15 روز کے بعد مدینہ طیبہ میں واپسی ہوئی۔ یہی وہ سال ہے کہ جس سال میں ابو لہب بے ایمان عبرتناک موت مرا۔ اسی سال غزوہ بنی قینقاع یہ پیش آیا، غزوہ بوات، غزوہ صفوان، غزوہ ذی العشیرہ، سریہ عبداللہ ابن جحش، یہ سارے کے سارے واقعات اسی سال میں رونما ہوئے۔ اسی سال جنگ بدر ہوئی جس میں کل 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار۔ جس جنگ نے اسلام کی عظمت کو دنیا کے سامنے دن کی دوپہر سے زیادہ بھی روشن کر دیا، وہ جنگ یہی غزوہ بدر ہے۔ اسی سال روزہ فرض ہوا، اسی سال زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، اسی سال نماز عید الفطر با جماعت عیدگاہ میں ادا کی گئی۔ اسی سال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی۔ اسی سال صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم جاری ہوا۔ اسی سال 10 ذو الحج کو نماز عید ادا کی گئی، اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈھے قربان فرمائے۔ اسی سال غزوہ کرکر القدر اور غزوہ نجران پیش آیا۔ یہ ہجرت کے دوسرے سال کے چند ایک واقعات تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ ہجرت کا تیسرا سال آیا۔ تیسرے سال میں جنگ احد کا واقعہ پیش آتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 14 شوال المکرم کو بعد نماز جمعہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت حنظلہ، جناب مصعب بن عمیر، زیاد بن مسکن، یہ حضرات شہید ہوئے۔ کل 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سے 4 مہاجرین اور 66 انصار تھے۔ 30 کافر واصل جہنم ہوئے۔ اسی جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ اسی جنگ میں ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا۔ اسی سال غزوہ غطفان ربیع الاول میں واقع ہوا۔ اسی سال دعثور نامی کافر
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حملے کی نیت سے تلوار کھینچ کے آیا. آپ نے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنا ہوگا. سرکار کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہوا, کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے آقا کی زبان پر آیا اللہ. اس میں جلالت سنتے ہی اس پر ایسا روب طاری ہوا, تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. اسی سال 15 رمضان المبارک کو امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. اسی سال حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا. اسی سال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی. اسی سال میراث کے احکام نازل ہوئے. اسی سال ہمیشہ کے لیے مشرکہ عورتوں کا نکاح مسلمانوں پر حرام قرار دیا گیا. ہجرت کا چوتھا سال آتا ہے. ہجرت کے چوتھے سال یکم محرم الحرام یعنی فرسٹ محرم الحرام سریہ ابو سلمہ پیش آیا. کفار خوف سے کافی سارا مال و اسباب چھوڑ کر بھاگ گئے. اسی سال سریہ عبداللہ ابن انیس واقع ہوا. اسی سال ماہ سفر المظفر میں بیر معونہ کا مشہور واقعہ پیش آیا. غزوہ بنو نضیر, بدر صغریٰ, یہ بھی اسی سال میں واقع ہوا. اور یہی وہ سال تھا کہ جس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نواسے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فوت ہوئے. ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی وفات بھی اسی سال میں ہوئی. اسی سال ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں. اسی سال حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی امی جان فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا. اسی سال امام علی مقام امام حسین کی ولادت ہوئی. اسی سال ایک یہودی نے ایک یہودیہ عورت کے ساتھ بدکاری کی, مقدمہ بارگاہ رسالت میں آیا, اسے سنگسار کیا گیا. اسی سال طعمہ بن ابیرک جو مسلمان تھا, اس نے چوری کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہاتھ کاٹا گیا. بعض مورخین کے نزدیک شراب کی حرمت کا حکم بھی ہجرت کے چوتھے سال میں نازل ہوا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہجرت کا 5واں سال آتا ہے. ہجرت کے 5ویں سال میں بھی کئی ایک واقعات رونما ہوئے. غزوہ ذات الرقاع, یہ وہ غزوہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 400 جانثاروں کے ساتھ بنفس نفیس خود شرکت فرمائی تھی. سب سے پہلے اسی غزوہ میں صلاۃ الخوف پڑھی گئی. اسی سال ربیع الاول میں غزوہ دومۃ الجندل پیش آیا, جس میں 1 ماہ تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر رہے. اسی سال 2 شعبان کو غزوہ مریسع پیش ہوا, جس میں 1 مسلمان شہید ہوئے, 10 کفار مارے گئے اور 700 سے زائد کافر گرفتار کیے گئے. 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں مال غنیمت میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاتھ آئے. اسی سال حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا. اسی سال جنگ خندق پیش آئی, جس میں 6 صحابہ جام شہادت نوش کر گئے. اسی سال عمر بن عبد ود یہ کافر مارا گیا جو جنگ بدر میں زخمی ہو کر بھاگ نکلا تھا. اس کے بارے میں کافر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اکیلا 1000 کا مقابلہ کرتا ہے. اللہ کی رحمت دیکھیے, غزوہ بدر میں تو آنے والے حضرات صرف اور صرف 313 تھے, اور یہ عمر بن عبد ود اکیلا 1000 کا مقابلہ کرنے والا تھا. باقی سارا لشکر تو ایک طرف, یہ 313 کا مقابلہ نہ کر سکا اور زخمی ہو کر میدان سے بھاگ گیا. یہی وہ سال تھا کہ جس سال حد قذف کے احکام نازل ہوئے. حد قذف کہا جاتا ہے کسی پر بدکاری کا الزام لگانے والے کی سزا. ہجرت کا 6واں سال آتا ہے. اسی سال بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا. اسی سال صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا.
اسی سال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلاطین عالم کے نام دعوت اسلام روانہ فرمائی۔ سریہ نجد وہ بھی اسی سال پیش آیا۔ اسی سال ابو رافع جو اسلام کا سخت ترین دشمن اور بارگاہ رسالت کا بدترین گستاخ اور بے ادب تھا، وہ واصل جہنم کیا گیا۔ اسی سال صلح حدیبیہ سے پہلے چند چھوٹے چھوٹے لشکروں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اطراف میں روانہ فرمایا تاکہ وہ کفار کی مدافعت کرتے رہیں، جن کے نام سریہ کرطا، غزوہ بنی لحیان، سریۃ الغمر، سریہ علی، سریہ زید جو کہ عیس کی طرف روانہ کیا گیا، سریہ زید وادی قرا کی طرف روانہ کیا گیا، سریہ علی، سریہ ابن رواحہ، سریہ ابن مسلمہ، سریہ زید جو کہ طرف کی طرف روانہ کیا گیا، سریہ عرینہ اور سریہ دمرہ۔ یہ اسی سال یعنی ہجرت کے 6 سال یہ واقعات پیش آئے۔ اسی سال قریش نے ابو سفیان کو مدینہ طیبہ میں بھیجا کہ ہم صلح نامہ حدیبیہ میں اپنی شرط سے دستبردار ہوتے ہیں اور آپ ابو بصیر کو مدینہ طیبہ بلا لیجئے۔ یہ ہجرت کے 6 سال میں پیش آنے والے واقعات ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ساری باتیں جو آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں، اس سے یہ اندازہ آپ کو ضرور ہو جائے گا کہ یہ ایک لشکر اس طرف، ایک لشکر اس طرف، ایک لشکر اس طرف، ایک سال میں اتنے لشکر روانہ ہوئے اور ایک سال میں کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی یہ محنت و مشقت سے عبارت۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دن رات کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند نظر آتا ہے۔ ہجرت کا 7واں سال آیا۔ اسی سال غزوہ خیبر محرم کے مہینے میں وقوع پذیر ہوا، جس میں قلعہ ناعم کے فتح کرنے میں 50 مسلمان زخمی ہوئے، مگر اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی۔ اسی سال حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ اسی سال ایک یہودی عورت جس کا نام زینب ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کرتی ہے، گوشت میں زہر ملاتی ہے، مگر اللہ تعالی جل جلالہ کے حکم سے اس بھنے ہوئے گوشت کی بوٹیاں علل اعلان بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ ہمیں تناول نہ کیجئے گا، ہم میں زہر ملایا گیا۔ اسی سال خیبر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند شرعی احکامات اور فقہی مسائل ان کو بیان فرمایا۔ پنجہ دار پرندوں کو حرام فرمایا گیا، تمام درندہ جانوروں کی حرمت کا اعلان کیا گیا، گدھا اور خچر یہ بھی کھانا حرام ہے۔ اور یہی وہ سال تھا کہ جس سال چاندی سونے کی خرید و فروخت میں کمی بیشی کے ساتھ خریدنے اور بیچنے کو حرام فرمایا گیا۔ اسی سال وادی قرا کی جنگ واقع ہوئی۔ یہی وہ سال تھا کہ جس سال فدق والوں سے صلح ہوئی۔ اسی سال رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عمرۃ القضاء فرمایا۔ اسی سال عمرۃ القضاء کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہجرت کا 8واں سال آیا۔ ہجرت کے 8ویں سال جنگ موتا کا واقعہ پیش آیا، جس جنگ میں 3000 مسلمان، توجہ کے ساتھ سنیے گا، جس جنگ میں 3000 مسلمان 1,00,000 کفار کے مقابلے میں آئے۔ 1,00,000 کا لشکر ہے کافروں کا اور مسلمانوں کی تعداد ہے صرف 3000۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ فرمائے، کچھ صحابہ وہاں بھی موجود ہیں، اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہو کر جنگ کے احوال کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ نے کیا نگاہ عطا فرمائی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لشکر کا جھنڈا زید کے ہاتھ میں، زید شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد پرچم اسلام جعفر نے اٹھا لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ ابھی پرچم اسلام عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ ابھی لشکر اسلام کا جھنڈا اللہ تعالی جل جلالہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سیف اللہ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ خبریں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہو کر اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ چشمان مبارکہ سے ٹپ ٹپ آنسو جاری۔ اسی سال جنگ موتا اور فتح مکہ کے درمیان چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو کفار کی مدافعت کے لیے مختلف مقامات پر بھیجا گیا، جن کے نام ذات السلاسل، سریہ ابو قتادہ، سریہ نجد، سریہ عظم، یہ شامل ہیں۔ اور ان میں سب سے زیادہ مشہور سریۃ الخبط یہ ہے۔ اس سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تقریباً 1 ماہ مدینہ طیبہ سے باہر رہے، اور اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرت دیکھیے، یہ حضرات بھوک اور پیاس کی شدت میں مبتلا ہیں۔ کیفیت یہ ہوئی کہ جتنا اناج پاس تھا نا وہ سب ختم ہو چکا، اور یہ حضرات درختوں کے پتے اتار کر کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اچانک سمندر سے ایک مچھلی باہر آتی ہے جو کہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے گویا ان کے لیے رزق کا انتظام فرمایا۔ 300 صحابہ 18 دن تک یہ مچھلی کھاتے رہے۔ واپسی پر اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر مدینہ منورہ ساتھ لے کر آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس سارے واقعے کو بیان فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کا انتظام فرمایا تھا، اگر اس کا گوشت تمہارے پاس ہے تو مجھے بھی دو۔ حضور نے بھی اس مچھلی کا گوشت تناول فرمایا۔ اسی سال 8 ہجری جنوری 630 عیسوی میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ اسی سال حالت سفر میں روزہ رکھنا موقوف ہوا، اور یہی وہ سال تھا جس سال جناب ابو سفیان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اسی سال ان کی زوجہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ جنگ حنین بھی اسی سال میں ہوئی۔ اسی سال جنگ اوتاس اور طائف کا محاصرہ کیا گیا، اور یہی وہ سال تھا کہ طائف سے واپسی پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جعرانہ کے مقام پر جلوہ فرما ہو کر وہاں سے عمرے کا احرام باندھا اور مکہ مکرمہ جا کر عمرے کی سعادت حاصل کی۔ اسی سال حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم مبارک سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم وہ پیدا ہوئے۔ اسی سال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدہ زینب کا انتقال ہوا، اور اسی سال مسجد نبوی شریف میں منبر رکھا گیا۔ ہجرت کا 9واں سال آتا ہے۔ ہجرت کے 9ویں سال زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی کے لیے عاملوں کو منتخب کیا جاتا ہے، جو کہ جگہ جگہ جا کر بستی بستی جا کر مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کر کے لائیں گے۔ یہی وہ سال ہے جس سال عدی بن حاتم اور اس کی بہن نے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اسی سال غزوہ تبوک پیش آیا، جس میں 30,000 صحابہ نے شرکت کی، جن کی ہیبت سے رومیوں کے کلیجے تھرا اٹھے اور وہ جنگ سے بھاگ گئے۔ اسی سال مدینہ طیبہ میں منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد درار، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا، وہ منہدم کر کے اس کو آگ لگا دی گئی۔ اسی سال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج مقرر ہوئے۔ اسی سال زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، اور یہی وہ سال تھا کہ جس سال غیر مسلموں سے جزیہ لینے کا حکم نازل ہوا۔ شاہ حبشہ حضرت اسمح وہ بھی اسی سال انتقال فرما گئے۔ عبداللہ ابن ابی امام المنافقین بھی اسی سال میں مرا۔ ہجرت کا 10واں سال آتا ہے۔ ہجرت کے 10ویں سال سرکار عالی وقار، مکہ مدینہ کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज फरमाया। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी में एक हज और 4 उम्रे अदा फरमाए। इसी साल हज्जतुल वदा के मौका पर मैदान अरफात में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ऊँटनी कसवा पर जलवा फरमा होकर खुतबा इरशाद फरमाया, जो कि खुतबा हज्जतुल वदा के नाम से मारूफ। इसी साल वादी मिना में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने खुतबा दिया, जिसमें अरफात के खुतबा की तरह बहुत सारे मसाइल और अहकाम का बयान फरमाया गया। हिजरत का 11वां साल आता है। इस साल जैश उसामा का वाकया पेश आया। ये सबसे आखिरी वो फौज है कि जिसके रवाना होने का हुक्म खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया था। 26 सफरुल मुज़फ्फर 11 हिजरी, दोशंबा का दिन, दोशंबा पीर के दिन को कहते हैं, पीर का दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने रूमियों से जंग की तैयारी का हुक्म दिया। दूसरे दिन उसामा बिन जैद को, 27 सफरुल मुज़फ्फर को उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला को बुलाकर फरमाया, मैं तुम्हें इस फौज का अमीर मुकर्रर करता हूँ। हज़रत उसामा अपनी फौज में तशरीफ फरमा हुए और 12 रबीउल अव्वल को कूच का ऐलान किया गया। फौज की तैयारी का सिलसिला जारी था और करीब था कि हजरत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी फौज लेकर रूमियों की तरफ बरसरे पैकार होने के लिए रवाना हो जाएं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम की तबीयत शरीफ की खबर आपको पहुंची। ये खबर सुनकर फौरन हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला मदीना तैयबा हाजिर हो गए। क्या देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम आपकी खिदमत में नकाहत, बीमारी और नज़ा की कैफियत सलाम पेश करने के लिए हाजिर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उसी दिन विसाल शरीफ फरमाया और इस विसाल की वजह से महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम के ज़ाहिरी इंतिकाल पुरमलाल की वजह से हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला का लश्कर उस दिन रवाना ना हो सका। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मसनद खिलाफत की जीनत बने और मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज होने के बाद लश्कर उसामा को फिर आपने रवाना फरमाया। ये लश्कर फतह याबी से हमकिनार होकर बेशुमार माले गनीमत लेकर 40 दिन के बाद वापस मदीना तैयबा ज़ादह अल्लाहु शरफ़न व तअज़ीमा में पहुंचा। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम के मुबारक जिंदगी में किस किस साल में कौन कौन से अहम वाक़यात पेश आए, इसकी कुछ झलकियां आपकी खिदमत में पेश की गई, सिर्फ इस तरफ तवज्जो दिलाने के लिए कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी ये मेहनत और मुशक्कत से इबारत। ये जितने भी वाक़यात आपके सामने पेश किए गए, इसमें एक एक वाक़े को देखते चले जाइए, ये सब के सब वाक़यात दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। ये सारी कोशिशें अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के पैगाम को आम करने के लिए, शरीयत और इस्लाम के पैगाम को आम करने के लिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इस्लाम की तरवीज और इशाअत के लिए अपने शबो रोज वक्त किए। हम अपनी कैफियत का जायजा नहीं लेंगे। हम में से कितने इस तरह के हैं जो सरकार के दीन को आम करने के लिए, महबूब की सुन्नतों को सीखने के लिए हर माह 3 दिन के मदनी काफिले में सफर की सआदत हासिल करते हैं। हम में से कितने इस तरह के हैं कि जो राह खुदा में मदनी काफिलों में सफर करते हुए पूरे पूरे माह सफर की सआदत हासिल करते हैं। अभी आपने कितने वाकयात इस तरह के सुने। फला मौका पर सरकार 15 दिन मदीना तैयबा से बाहर रहे, फला मौका पर 1 माह मदीना तैयबा से बाहर रहे। आखिरी अभी जो लश्कर उसामा रज़ी अल्लाह तआला का हमने सुना, आप 40 दिन इलाए कलिमतुल हक के लिए मदीना तैयबा से बाहर रहे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए ना हम भी मदनी काफिलों के मुसाफिर बने, हम भी नेकी की दावत को आम करने वाले बने। हम भी अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम के अहकामात को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए हर माह 3 दिन, हर 12 माह में 1 माह और जिंदगी में कम अज कम 12 माह मदनी काफिले में सफर की सआदत हासिल करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।
اور اللہ کرے کہ ہم نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والے بنے۔ آخر میں ایک مدنی پھول کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں سب سے زیادہ کون سا کام کیا، تو جو سب سے زیادہ کام کیا نا وہ یہی نیکی کی دعوت اور اسلام کی دعوت کو عام کرنے والا ہے۔ تو آئیے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر میں زباں تمہارے لیے، بدر میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے جہاں تمہارے